اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. پچھلے سبق میں ہم نے سود کے بارے میں پڑھا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت اسلوب ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی ایک موضوع پہ بات کرتے ہیں تو اس کے مطابقت رکھنے والے، اس کی ضد جو بھی دوسرا موضوع ہے اس کی بھی بات کرتے ہیں. اگر جہنم سے ڈرائیں گے تو ساتھ ہی جنت کی خوشخبری دیں گے. جہاں پہ گناہوں کی بات ہوگی وہاں پہ ساتھ معافی کی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اگر شیطانی عمل سود کی بات کی تو اس کے ساتھ ہی خیر خائی کا جو معاملہ ہے اس کی بھی بات کی. سود کیا ہے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. سود لالچ ہے، بے رحمی ہے، ظلم ہے. اس میں احساس انسانیت نہیں ہے. جو انسان سود کے حساب کتاب پہ لگ جاتا ہے، جو گنتی پہ اپنے مال کو رکھ لیتا ہے، جو ہر وقت اس ذہن سے بیٹھا رہتا ہے کہ میں کتنے پیسے دوں گا اور اس کے بدلے میں مجھے کتنے ملیں گے، اس کے دل میں سے احساس انسانیت ختم ہو جاتا ہے. وہ اپنے پرافٹ کو صرف پیسوں میں دیکھتا ہے. وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اپنی آخرت اور عاقبت کا نہیں سوچتا. تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں انسان کو، مومنوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ سارا پروفٹ یہ نہیں ہے جس کو آپ اکٹھا کر رہے ہو. اصل کامیابی، اصل پروفٹ تو وہ ہے جو کل قیامت کے دن اور آخرت میں جنت کی صورت میں آپ کو چاہیے. تو بجائے اس کے کہ سود پہ مال دے کے یہاں پہ اپنی دولت بڑھانے کی کوشش کرو، اس سے بہتر ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جو بظاہر ہمیں یہاں پہ خسارہ نظر آتا ہے وہ کر کے آخرت میں اپنے لیے جگہ بناؤ. وہ جنت حاصل کرو جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، جس کی وسعت کتنی ہے، ارضها السماوات والارض، زمین و آسمان کی جتنی وسعت ہے اتنی اس کی چوڑائی ہے، تو لمبائی کتنی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف احساس دلایا. کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں آخر میں پڑھا تھا اعدت للمتقین، یہ جنت کن کے لیے بنائی گئی ہے؟ متقین کے لیے. تو یہ متقین کی آگے اللہ تعالیٰ تعریف بیان کر رہے ہیں کہ وہ کون ہے متقین. الذین، وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء، خوشحالی میں، والضراء، اور تنگ دستی میں. جب خوشحالی ہوتی ہے تب خرچ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. اصل مزہ تب آتا ہے جب انسان کے خود کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، تب خرچ کرے. اس وقت خرچ کیا گیا تھوڑا مال خوشحالی میں خرچ کیے گئے زیادہ مال سے زیادہ اجر رکھتا ہے. والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے. یہ متقین کی نشانیاں ہیں. واللہ، اور اللہ تعالی، یحب، پسند فرماتا ہے، المحسنین، احسان کرنے والوں کو. والکاظمین الغیظ، غصے کو پی گئے. ایک شخص نے غلطی کی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے، غصے کو پی جائے. والعافین عن الناس، اور اس کی غلطی کو معاف کر دے. یہاں تک تو بات قابل فہم اور قابل عمل لگتی ہے. مومن کا درجہ یہ ہے کہ نہ صرف اس کو معاف کر دے بلکہ اس کے ساتھ احسان کرے. جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ ہے مومن کا عمل، یہ ہے وہ کردار جس کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں. یہ ہے وہ کردار جو مومن نے پیش کرنا ہے اس کائنات میں. اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے جو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے
ہم نے جو اپنا کردار پیش کرنا وہ یہ ہے۔ ایک شخص نے آ کے آپ کے گاڑی کے ساتھ ٹکر مار دی، آپ اٹھ کے اس کے گلے نہیں پڑے، آپ اٹھ کے اس کو پوچھیں پانی پینا ہے۔ جس دن یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا نا میرے اندر اور آپ کے اندر، اس دن ہم اس لیول پہ کھڑے ہوں گے۔ والذین، اور وہ لوگ، یہ متقین کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں۔ اگلی نشانیاں، اذا فعلوا، جب وہ کر بیٹھتے ہیں، فاحشتن، کوئی فحش حرکت، او ظلموا انفسہم، یا وہ اپنی ذات پر ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ اپنی ذات پر ظلم کیا ہے؟ ہر گناہ اپنی ذات پر ظلم ہے۔ تو کیا کرتے ہیں؟ ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فوراً اللہ کی ذات کو اپنے ذہن میں لے آتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور کل کو ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کل کو ہم نے اپنے اس عمل کا اللہ کو جواب دینا ہے۔ فوراً یہ احساس پیدا کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فوراً اس کے سامنے پس معافی طلب کرتے ہیں، لذنوبہم، اپنے گناہوں کی، وَمَن یغفر، اور کون ہے جو معاف کرتے، الذنوب، گناہوں کو، الا اللہ، سوائے اللہ۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے تو پھر معافی بھی کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ ولم یسروا، یہ اگلی نشانی ہے، اور نہیں وہ مصر رہتے، اڑے نہیں رہتے، پکے نہیں ہو جاتے، اصرار نہیں کرتے، علی ما فعلوا، اس کام پر جو وہ کر بیٹھے۔ غلطی جو ہو گئی ہے، احساس ہونے کے بعد وہ اس پہ اڑے نہیں رہتے، فوراً اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وَهُمْ، اس حال میں کہ وہ یعلمون، علم رکھتے ہوں۔ جب معلوم پڑ جائے کہ یہ غلط ہو گیا ہے تو پھر اس پہ کھڑے نہیں رہتے، پھر اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بناتے۔ دیکھیں نا، ایک غلطی ہوئی، اس سے تو انسان پیچھے ہٹ گیا، اس کا ذاتی معاملہ ہے، آسان ہے۔ لیکن اگر آپ ایک غلط کام یا غلط بات پبلک کے سامنے کر بیٹھے ہیں یا مخالفین کے سامنے کر بیٹھے ہیں، اور اب آپ کو احساس ہوا ہے کہ غلطی آپ کی ہے، مزہ تب ہے جب آپ وہاں پہ اپنی عزت نفس مجروح کر کے اپنی غلطی کا اعلان کریں، اپنی غلطی سے پیچھے ہٹ جائیں کہ یہ غلطی میرے سے ہوئی ہے، جہاں پہ وہ غلطی آپ کے خلاف عزت کا مسئلہ بن رہی ہو۔ اور یقین مانیں، یہ آپ کبھی کر کے بھی دیکھیں، آپ کبھی اس کا تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ غلطی کا احساس ہونے کے بعد یہ تسلیم کر لیں کہ غلطی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ ہی کرے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو رسوا کر دے۔ تو یہ نشانیاں ہیں مومنوں کی، متقین کی، اولئک، یہی لوگ ہیں، جزاؤہم، ان کی جزا ہے، مغفرتن، معافی، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ یہ جو ہم کہتے رہتے ہیں نا، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ نے بتا دیا ہے معافی کن کے لیے ہے۔ یہ بڑی سخت کڑیاں ہیں، تب معافی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر مال ہضم کری جاؤ اور پھر اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ ان کے لیے پھر معافی بھی ہوگی، وجنات، اور جنتیں بھی ہوں گی، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ونعم، اور بہترین، اجرن، بدلہ ہے، العاملین، عمل کرنے والوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ کن کے لیے؟ عمل کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔